بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں ہوں جناب عبداللہ کشمیری، اور گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہی روٹین کی بات کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے، اور تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وہ آپ تک پہنچتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی جو ہے نا وہ گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں کچھ اس طرح سے کہ اس وقت دنیا میں مختلف جگہوں پہ مختلف مقامات پہ جو ہے نا عجیب و غریب فتنے بپا ہیں۔ ان فتنوں اور مسلمان جو ہے وہ مسلسل طور پہ جو ہے وہ ان فتنوں میں جو غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ کہیں پہ مہنگائی ہے، کہیں پہ کوئی مسائل ہیں، کہیں پہ جو ہے وہ پیری مریدی کے معاملات چل رہے ہیں، کہیں پہ دھوکھدھڑی کے معاملات چل رہے ہیں، کہیں قتل و غارت ہو رہی ہے، کہیں پہ خرید و فروخت ہو رہی ہے، کہیں پہ اس طرح کی یعنی جو غیر اخلاقی معاملات ہیں ان میں لوگ مسلمان امت مسلمہ جو ہے انوالو ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب سب سے بڑی چیز جو ہے نا وہ ہے مسلمانوں کا اپنے دین کا علم حاصل نہ کرنا۔ آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا پر بشمول پاکستان، بشمول ہندوستان، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس طرح کے بے شمار اسلامی ممالک اور بھی ہیں جو خود کو اسلامی سلطنت کہتے ہیں، اسلامی مملکت کہتے ہیں، لیکن ان کے اندر بھی آہستہ آہستہ اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ مثلا اسلامی تعلیمات کی جگہ اب ماڈرن تعلیمات نے لے لی۔ جہاں پہ اسلامی کلچر تھا وہاں پہ ویسٹرن کلچر کو جو ہے وہ جگہ دی جا رہی ہے۔ تو اس طرح مسلمانوں کے اندر سے ایمان اور مسلمانوں کی اپنی جو پہچان تھی وہ آہستہ آہستہ ختم کی جا رہی ہے۔ مختلف ذرائع کے ساتھ، مختلف طریقوں کے ساتھ جو ہے مسلمانوں کے اندر سے اسلام کی جو پہچان ہے اس کو مٹایا جا رہا ہے۔ اب یہ وقت وہ ہے کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ فتنے کے دور میں جو میری سنت پہ قائم رہا، میری سنت کو زندہ رکھا جس نے، اسے 100 شہیدوں کا برابر ثواب ملے گا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ وہ فتنے کا دور ہے کہ اس فتنے کے دور میں آپ سنت کے مطابق اپنی لائف کو گزاریں، اپنی زندگی کو جو ہے نا وہ سٹرگل کریں آپ اپنی زندگی میں، تو مشکل ترین عمل بنتا ہے۔ تو جو کام جتنا زیادہ مشکل ہوتا ہے اس کام کا اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب بھی ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ اتنا زیادہ مقبول بھی ہوتا ہے اگر وہ اچھا کام ہو۔ اگر وہ مردود کام ہے، اگر وہ غلط کام ہے تو وہ اس کا عذاب بھی اتنا ہی سخت ہوگا جتنا وہ اس کام کرنے میں، اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا ہے تو اس غلط کام کا جتنی وہ محنت کرے گا اتنے زیادہ ہی اس کو گناہ ملیں گے، اتنا ہی زیادہ وہ عذاب کا شکار ہوگا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ یہاں پہ اسلام، دیکھیں اسلام جب پھیلایا گیا تو وہ پھیلایا گیا کس طرح پھیلایا گیا؟ تبلیغ کے ذریعے، احسن الخلق کے ذریعے، حسن اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا گیا۔ تو مختلف طریقے کہ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سلام کرنے اور کھانا کھلا کر لوگوں کو میں اسلام کو پھیلاؤ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح یعنی مختلف طریقے سے کھانے کے ذریعے سے، سلام کے ذریعے سے، اخلاق کے ذریعے سے، اچھے میٹھے بولوں کے ذریعے سے اسلام کو پھیلایا گیا۔ لیکن جہاں جہاں پہ اسلامی حدود تھی، اسلامی سرحدیں تھیں، وہاں پہ اسلام کو بچانے کے لیے تلوار کا استعمال کیا گیا۔ ٹھیک ہے، ہر مذہب کے اندر یہی طریقہ کار ہے۔ اب اسلام کسی بھی دوسرے مذہب کے بارے میں کوئی بھی اس طرح کا نیگیٹو رول وہ نہیں اپناتا، بلکہ اسلام ہمیشہ ہر مذہب کے بارے میں اچھے اور خوش اخلاق طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنے کا
جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو لے لیں تو حضور کی زندگی میں بھی مختلف مذاہب کے سفیر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ان کے ساتھ بے رخی والا انداز یا غصے والا انداز یا حقارت والا انداز وہ نہیں اپنایا، بلکہ بالکل حسن طریقے سے، پیار محبت والے طریقے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتیں بھی سنی، ان کے جس معاملے میں وہ سفیر بن کے آئے ان کی اس سفارت کے تمام معاملات کو ہینڈل بھی کیا اور اسلام کا پیغام بھی ان تک پہنچایا۔ کیونکہ اسلام اپنے اندر ایک پورے کا پورا سسٹم رکھتا ہے، اور اسلام جو سسٹم رکھتا ہے اس میں تمام تر معاملات، چاہے وہ اقتصادی ہوں، سیاسی ہوں یا دیگر کسی طرح کے بھی معاملات ہوں، ان تمام معاملات کا حل ان تمام معاملات کا حل جو ہے وہ اسلام نے اپنے سسٹم کے اندر پہلے سے ہی تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اس لیے جب تک ہم لوگ اسلام پر پورے کے پورے عمل پیرا نہ ہوں گے، تب تک ان فتنوں سے لڑنا، ان فتنوں کے مقابلے میں آنا، یہ ہمارے لیے ناگزیر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ کامل و اکمل طریقے سے چلنا نصیب فرمائے، اور مسلمانوں کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اس موجودہ دور کے تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے۔